والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اللہ نے ہمیں اپنے گھر مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام اور صحابیات سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم کہہ دیتے کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور یہ غلط بات ہے، اللہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ حدیث پاک کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ ثرید کی فضیلت تمام کھانے کے اوپر۔ پچھلے جمعے میں آپ حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ باتیں سنی اور آج بھی اس جمعے میں بھی جو حضرت عائشہ کی شان ہے رضی اللہ عنہا، ان تمام چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت چہیتی بیوی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت اور پیار کیا کرتے تھے، اور اس میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک خاص لگاؤ تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر کے اندر اس حال میں داخل ہوئے کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حضرت عائشہ نے نبی کا چہرہ دیکھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آج نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، بہت ہی خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ کے نبی آج آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آج آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری بیوی عائشہ کی مغفرت فرما دے، جو آگے گناہ کریں گی یا پیچھے جو گناہ کر چکی ہے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ جب یہ دعا اللہ کے نبی نے کی تو حضرت عائشہ خوش ہونے لگی اور بہت زیادہ خوش ہونے لگی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ ہنسنے لگی اور ہنسنے کا
اور خوشی کا اظہار کچھ اس طریقے سے تھا کہ ہنستے ہنستے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے گود مبارک کے اندر آ گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، عائشہ آج تم بہت ہنس رہی ہو، کیا بات ہے؟ عائشہ کہنے لگی، اللہ کے نبی آج آپ نے میرے لیے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ میری بیوی عائشہ کی اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے، تو مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اب تو مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ آپ نے جب یہ میرے لیے دعا کر دی ہے تو جنت میں جانے سے مجھے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ میں نے تمہارے لیے ایک بار دعا کی اور تم اتنی خوش ہو، میں نے تمہارے لیے ایک بار دعا کی ہے، اور روزانہ 5 وقت کی نماز میں یہی دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں۔ ایک تو حدیث پاک سے بیوی کے ساتھ میں محبت ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ اور پھر حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس بیوی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار دعا کی اور وہ بیوی اتنی زیادہ خوش ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی امت کے لیے یہی دعا ہر نماز میں 5 بار کرتا ہوں، 5 نمازوں میں۔ تو ہمیں کتنی خوش ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کو بیاں نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال میں شان عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے چلا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا شان یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے، اس دار فانی سے دار ابدی کی طرف کوچ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پردہ فرما رہے ہیں، جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر کے اندر موجود تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح کو نکالی گئی ہے تو حضرت عائشہ کی گود میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تمام نبی کی بیویوں میں تنہا وہ خاتون ہے کہ جس کا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام سے کنواری پن میں ہوا ہے، اور نکاح بھی کب؟ نکاح بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مہینے میں حضرت عائشہ سے کی ہے، اس مہینے کے اندر کی ہے جس مہینے کے اندر نکاح کرنا زمانہ جاہلیت کے اندر حرام اور ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر شوال کے مہینے میں نکاح کرنا ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ شوال کے مہینے میں نکاح کرتا ہے، جو شخص اپنی بیٹی کا نکاح کرواتا ہے شوال کے مہینے میں، اس بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کا عقیدہ تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام عقیدوں کو ختم فرمایا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے تمام دنیا کو اور خاص طور سے مکہ والوں کو بتلایا کہ طلاق ولاق کچھ نہیں ہوتی۔ تم جو اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہو، اس مہینے کو تم بیکار مہینہ سمجھتے ہو، میں اسی مہینے کے اندر تمہیں نکاح کر کے بتاتا ہوں، دیکھو کیسے طلاق پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے ہی تھے دنیا کے اندر بدعت و خرافات کو مٹانے کے لیے، رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کا رسم تھا نا کہ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا۔
اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو رخصتی ہوا ہے وہ شوال کے مہینے میں ہی 3 سال کے بعد ہوا ہے، نکاح بھی اسی مہینے میں اور رخصتی بھی حضرت عائشہ کا اسی مہینے کے اندر۔ آج ہمارا دور کیا ہے، ہم بھی کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر نحوست کا، منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے اور روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، غالباً یہ صحابہ ہے۔ فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز کے اندر ہوتی، اگر منحوسیت کسی چیز کے اندر ہوتی تو وہ گھر کے اندر یا عورت کے اندر یا گھوڑے کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کے اندر نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے نہ تو گھر کے اندر کوئی نحوست ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عورت کے اندر نحوست ہوتی ہے، نہ ہی گھوڑے کے اندر کوئی نحوست ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس لیے ہمیں اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو ان تمام تر چیزوں سے پاک کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس دین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے لے کر کے آئے اور ہمیں پیش کیا، اس دین کا ہمیں مکمل پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی ذہین اللہ کے نبی کی بیوی تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تفسیر کر رہے تھے اور آیت کریمہ بیان فرما رہے تھے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ کل قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کا جو حساب لے گا وہ آسانی کے ساتھ میں حساب لے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میں آسان حساب فرمائے گا۔ اور یہ تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتی تھی۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں جس شخص کا حساب لیا گیا بہت سخت حساب لیا جائے گا، جو شخص حساب کتاب کے اندر پکڑا گیا تو پھر اس کے ساتھ میں سختی کے ساتھ میں اس سے نمٹا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً سوال کر بیٹھی، کہنے لگی اللہ کے نبی، آپ نے تو کہا تھا کہ کل قیامت کے دن میں آسانی کے ساتھ میں حساب لیا جائے گا، اور آپ آج یہ فرما رہے ہیں کہ حساب کے اندر جو پکڑا جائے گا پھر اس کا جو ہے کیا عالم ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لہٰذا سختی کے ساتھ میں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ دونوں بات تو الگ الگ ہے، ایک موقع پر آسانی کے ساتھ میں حساب لینا آپ بتلا رہے ہیں اور دوسرے موقع پر آپ بتلا رہے ہیں کہ سختی کے ساتھ میں حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، وہ جو تفسیر ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کا، وہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب امت کے لوگ پیش کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنی رحمت کو کل قیامت کے دن میں امت کے اوپر نازل فرمائیں گے اور اپنے رحم و کرم کو نازل فرمائیں گے، اور کہیں گے جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اللہ اس شخص کی اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں اور اتنے زکوٰۃ ہے، اتنے صدقات ہیں، اتنے خیرات ہیں، اتنی بھلائیاں ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے ان کو جنت کے اندر ڈال دو، ان کو جنت کے اندر ڈال دو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے پر صحیح طریقے سے آ جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اس شخص نے جو نماز پڑھی ہے کیا اس کی نماز اچھی ہے؟ دل کے اندر کیا خیالات لے کر کے نماز کے اندر داخل ہوا تھا؟ اس کے روزے اچھے ہیں؟ کس لیے اس شخص نے روزہ رکھا تھا؟ اس نے جو زکوٰۃ دی تھی وہ کس لیے دی تھی؟ اس کی نیت اچھی تھی؟
اس نے جو قربانی کی ہے تو کس نیت سے قربانی کی ہے؟ آیا لوگوں کو دکھاوے کے لیے قربانی تھی یا پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کیا تھا؟ یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئے گا تو میرے دوستو کوئی انسان ایک قطرہ پانی کا حساب بھی نہیں دے سکتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی زیادہ ذہین اور ذہانت کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار تھے تو بہت سارے قبائل کے لوگ، بہت سارے صحابہ کرام دوسرے ممالک سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عیادت کے لیے آتے تھے، اور عیادت کے لیے آتے تھے تو وہ سارے حضرات نبی کے پاس میں آ کر کے عیادت کرتے تھے، سلام دعا کرتے تھے اور دوائیاں بتا کر جاتے تھے۔ عیادت کے ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دوائی بتا کر جاتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کو یہ بیماری لگی ہے، اس دوائی کا یوز کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ دوائی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے تھے مجھے ان دوائیوں کا نام یاد ہو جاتا تھا۔ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا طب کے اندر بھی بہت مہارت رکھا کرتی تھی، ڈاکٹری کے اندر بھی بہت زیادہ مہارت رکھا کرتی تھی۔ دوائیاں بتلا کر جاتے تھے تو سیدہ عائشہ سن لیا کرتی تھی اور یاد کر لیا کرتی تھی، اور علم کا یہ عالم تھا کہ مرسل روایت ایک تابعی یا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، مرسل روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا علم کا یہ عالم ہے، اگر تمام امت کے علم کو، امت کی عورتوں کے علم کو، تمام امت کی عورتوں کے علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ایک طرف جمع کر دیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علم کے اندر آگے نکل جائیں گی تمام امت کی عورتوں سے۔ علم کا یہ عالم تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہمیں بہت سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، امہات المؤمنین کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے عادات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس فتنے کے دور کے اندر جو لوگ اس طریقے سے سیدہ عائشہ کی شان میں، نبی کی شان میں اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اور حضرت زینب بنت جحش کی شان کے اندر جو گستاخیاں کر رہے ہیں، اگر آپ نے مطالعہ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کا شکار ہو جائیں۔ بہت زیادہ سمجھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو صرف ایک مٹھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک مٹھی جو رکھا ہوا تھا، اور اسی پر قناعت کرتی تھی، اسی پر صبر کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، دنیا سے گئے، تو میں نے اس ایک مٹھی جو کو تول کر کے دیکھا، ناپ کر کے دیکھا، میں سوچا کہ اس کو ناپوں تو وہ بھی ایک مٹھی جو ختم ہو گیا۔ بہت زیادہ نبی سے محبت تھی کہ خود آٹا پیستی تھی اپنے ہاتھوں سے اور آٹا گوندتی تھی اور روٹی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پکا کر دیا کرتی تھی، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا آرام کا وقت ہوتا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی بستر کو جھاڑ دیا کرتی تھی اور جھاڑنے کے بعد اپنے ہاتھ سے نبی کی بستر کو بچھاتی تھی، اور ایک لوٹے میں پانی لے کر کے اور ایک مسواک لے کر کے نبی کے سرہانے کے پاس میں، نبی کے سر مبارک کے پاس میں رکھ دیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے محبت۔ اور یہ ساری چیزیں ہماری عورتوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے شوہر سے کتنی محبت کرنی چاہیے اور اپنی اولاد سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اپنی شوہر کے کیسے خدمت کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھ کر کے انہیں یہ معلوم کرنا چاہیے، انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔
اور سادگی کا عالم سیدہ عائشہ کا یہ ہے کہ جب آٹا گوندتی تھی، بعض موقع پر سیدہ عائشہ آٹا گوندھ کر کے سو جاتی تھی اور کوئی بکری آتی تھی وہ آٹا کھا کر چلی جاتی تھی، سیدہ عائشہ کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ سادگی کا عالم تھا۔ لیکن ان تمام تر واقعات کو ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ نہ کریں، امہات المؤمنین کی عادت و اخلاق کا مطالعہ نہ کریں، تو دین ہم سے ایسے ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ جب ہم دین کے ناقدری کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرآن و حدیث کو اٹھا لیں گے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کو آسمان پر اٹھنے سے پہلے ہمیں دین کو حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مرض الوفات کی حالت میں تھے اور آخری وقت مرض الوفات میں آخری وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے عائشہ کے گھر کے اندر ہی گزار رہے تھے، تو اسی دوران میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے مسواک طلب کیا۔ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، غالباً حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک طلب کیا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک عبد الرحمن سے لے کر کے نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے مسواک کو پکڑا، دیکھا کہ مسواک بڑا سخت تھا، چبانے میں نبی علیہ السلام کو پریشانی ہوتی۔ سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اس مسواک کو ذرا نرم کرو، اس مسواک کو ذرا نرم کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سوچنے لگی کہ میں اس مسواک کو لوں اور کسی پتھر سے یا کسی لوہے سے مار کر کہ اس مسواک کو جو ہے نرم کر دوں، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسواک کرنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مسواک لے کر کے نرم کرنے کے لیے جانے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کہاں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ سیدہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں مسواک کو نرم کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کرو۔ اس حدیث پاک کے اندر سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لعاب کو، سیدہ عائشہ فرماتے میرے تھوک کو اور نبی کے تھوک کو ایک جگہ جمع کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اپنی دانت سے مسواک کو نرم کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک کو اپنی دانت سے نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد میں سیدہ جانے لگی کہ میں اس کو دھو کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے دوں، اس لیے کہ اس کے اندر نرم کرنے میں میرا تھوک لگ گیا ہے۔ تو جب دھونے کے لیے جانے لگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اب کہاں جا رہی ہو؟ سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں دھو کر کے لاؤں اور آپ کو دے دوں، یہ مسواک تو میں نے نرم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، دھونے کی ضرورت ہے، نہیں دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے ہی لا کر کے دے دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ تھوک لگا ہوا مسواک اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ کے اندر لیا اور اسی مسواک کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا۔ تو سیدہ عائشہ کا تھوک اور نبی کا تھوک ایک جگہ جمع، اور خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام گلاس میں پانی پیا کرتی تھی، وہیں سے اللہ کے نبی سیدہ عائشہ جہاں سے پانی پیا کرتی تھی وہیں سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے۔ یہ نبی کی محبت اپنی بیوی سے تھی۔ اور جس ہڈی کو کھانے کے بعد میں حضرت عائشہ رکھ دیا کرتی تھی، اللہ کے نبی اس ہڈی کو اٹھاتے تھے اور وہیں سے اس ہڈی کو کھاتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ نے منہ لگا کر کے وہ ہڈی کھائی ہے۔ یہی مسئلہ گوشت کا بھی تھا، اور ایک ہی برتن کے اندر نہایا بھی کرتے تھے،
ان تمام احادیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ایسی ہے جیسے کہ ایک ثرید کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر، ایک ثرید کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر۔ اور محبت کا عالم دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کی ناراضگی کو پہچان جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم آج مجھ سے ناراض ہو۔ سیدہ کہنے لگی، اللہ کے نبی وہ کیسے؟ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں ناراض ہوں آپ سے؟ سیدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا کی قسم کھاتی ہو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رب کی قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد کی رب کی قسم کھاتی ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کی ناراضگی کو پہچان جایا کرتے تھے۔ اور علم کے اندر سیدہ اتنی مہارت رکھا کرتی تھی، صحابہ کرام جب کسی مسئلے کے اندر بھول چوک صحابہ کرام سے ہو جاتا تھا، صحابہ کرام کسی مسئلے میں الجھن کا شکار ہو جاتے تھے تو صحابہ کرام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کر پوچھ لیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث کیسے بیان فرمائی تھی، آپ ذرا ہمیں بتلا دیجئے۔ یہ تو نبی کی محبت اپنی بیوی سے اور بیوی کی محبت نبی سے کچھ اس طریقے سے ہے۔ آج کے دور کے اندر جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگاتے اور یہ کہتے ہیں کہ عائشہ 6 سال کی عمر کے اندر نبی نے نکاح کر لیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس طریقے سے سوال اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تھا تو نکاح کرانے والا خدا تھا اور رخصتی کرانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ خود حضرت عائشہ کے والد محترم 9 سال کی عمر کے اندر 500 درہم دے کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا رخصتی خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کرایا تھا۔ اور ایک سوال اور ہوا تھا، اس کے بارے میں بتلا دوں۔ ایک گستاخ نے الزام لگایا نبی کے اوپر، سیدہ عائشہ کے اوپر اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ آپ لوگوں نے سنا، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کے اوپر الزام اور حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تمام تر خرافات کو مٹانے کے لیے آئے تھے، تمام تر شرکوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، کفر کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور اسی طریقے سے رسم و رواج کو، بدعات و خرافات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اس زمانے میں غلام سے کسی آزاد عورت کا شادی نہیں ہوتا تھا، کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی غلام سے نہیں کراتے تھے، اور اسی طریقے سے جو شخص کسی بچے کو اپنا گود لیتے تھے، کوئی شخص کسی کے بچے کو گود لیتے تھے، اگر اس بچے کی شادی جوان ہونے کے بعد میں ہو جاتی تھی، جب وہ بچہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کرتا تھا تو اس عورت سے بھی کوئی آدمی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کا جو ہے یہ رسم و رواج تھا، ناجائز اور حرام اس زمانے کے اندر سمجھا جاتا تھا۔ کیا؟ ایک تو غلام کا نکاح کسی آزاد عورت کے ساتھ میں نہیں، اور اسی طریقے سے جب کسی شخص نے کسی لڑکے کو گود لیا اور گود لینے کے بعد میں جب اس لڑکے کی شادی ہو گئی پھر اس لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس بیوی سے، اس خاتون سے، اس عورت سے کوئی آدمی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اور نہیں کراتے تھے نکاح۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں حضرت ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ ان کفار مکہ نے، مشرکوں نے، زید بن حارثہ کہیں سے راستے میں آ رہے تھے، ان کو راستے میں پکڑ لیا اور غلام بنا لیا اور بازار کے اندر جا کر کے بیچ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد میں حضرت زید کو جو ہے کیا نام آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، گود لے لیا۔ تو بعض موقع پر صحابہ کرام زید بن محمد بھی کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ان کو زید بن محمد نہیں بلکہ ان کو زید بن حارثہ کہا کرو، اس لیے کہ اس کی نسل تو ان کے والد سے ثابت ہے، یہ تو میں نے گود لیا ہوا ہے زید بن حارثہ کو۔ تو زید بن حارثہ چونکہ ان کے نظروں میں تو غلام تھے، انہوں نے غلام بنا کر کے بیچا تھا کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے۔ تو زید بن حارثہ کا نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش سے کرا دیا تھا۔ اور حضرت زینب بنت جحش کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی ذات بہن ہے اور آزاد ہے۔ ایک غلام زید اور آزاد عورت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ تو ایک غلام کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کرایا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رسم و رواج کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے گھر کو چنا اور اپنے گھر کی خاندان سے، اپنے گھر کی خاتون سے اور اپنی پھوپھیری بہن سے زید کا نکاح کرایا، اور اس دنیا کے اندر اس رسم و رواج کو، کفار مکہ کا اس رسم و رواج کو ختم کر کے دنیا کو بتلایا کہ یہ رسم و رواج ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں ہوا کیا کہ یہ نکاح زیادہ دن تک نہیں رک سکی کسی وجہ سے۔ جب نکاح ہو رہا تھا حضرت زید کا، تو جب نکاح کے لیے پیغام جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زید کے لیے اپنے پھوپھی کے گھر میں حضرت زینب بنت جحش کے پاس میں بھیجا، تو حضرت زینب نے اس وقت میں انکار کر دیا تھا، اور ان کے بڑے بھائی نے بھی انکار کر دیا تھا۔ پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ جب ان لوگوں نے نکاح سے انکار کر دیا تھا تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اور ان لوگوں کو حضرت زینب کو اور زینب کے بھائی سے خاص طور سے کہا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے زید کا نکاح زینب سے فکس کر دیا ہے تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، آپ کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں، نکاح سے منع کرتے ہیں، گویا آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے پھر تو وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے ہو گیا، لیکن یہ نکاح کچھ دن تک باقی رہی، 1 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، یہ نکاح ٹوٹ گیا۔ آپس کے اندر لڑائی جھگڑے یا کچھ ایسی بات ہوئی تھی گھر کے اندر، تو ان باتوں کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا۔ حالانکہ حضرت زید جو نبی کے پاس میں آئے تھے، اللہ کے نبی گھر کے اندر کچھ بات ہوتی ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو بعض موقع پر میری بیوی زینب ناراض ہو جاتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں زینب کو اپنے سے جدا کر دوں، الگ کر دوں، میں طلاق دے دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے ان کو سمجھا کر بھیجا کوئی بات نہیں، ایسے وقت آیا کرتا ہے، لیکن آپ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں قرآن کریم کی آیت نازل ہو چکی تھی کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دیں گے اور آپ ان کی بیوی سے نکاح کر لینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آ چکی تھی اللہ کے نبی کے پاس میں، لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت میں حضرت زید کو نہیں بتلایا تھا، حضرت زینب کو نہیں بتلایا تھا۔ لیکن جب وہ نکاح ٹوٹ گیا، حضرت زید نے طلاق دے دی، تو طلاق دینے کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ حالات بہت مشکل تھے۔ اس وقت میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے بیٹے کی بیوی سے اللہ کے نبی نے نکاح کر لیا، محمد نے نکاح کر لیا۔
منہ بولا بیٹے تھے حضرت زید. حضرت زید کو تو اللہ کے نبی نے گود لیا تھا، تو منہ بولے بیٹے سے بیٹے کی بیوی سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، اور نکاح اپنی طرف سے نہیں بلکہ آسمان پر تو حضرت زینب کا نکاح، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو چکا تھا، یہ اللہ کے نبی نے بتلایا نہیں تھا. لیکن کچھ دنوں کے بعد میں حضرت زید کو بلایا، طلاق دے دی. حضرت زینب کی عدت پوری ہو گئی. عدت پوری ہو جانے کے بعد میں اللہ کے نبی نے زید کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ جاؤ میرے نکاح کا پیغام زینب کے پاس میں لے کر کے جاؤ. تو حضرت زینب کے پاس میں جب گئے تو حضرت زینب اس وقت میں آٹا گوندھ رہی تھی، گھر کے اندر کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی، اور حضرت زید نے اللہ کے نبی کے نکاح کا پیغام دیا. تو حضرت زینب کہنے لگی میں اس وقت میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، بلکہ میں اس وقت میں استخارہ کروں گی. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنی جگہ سے اٹھی، اور اٹھنے کے بعد میں 2 رکعت استخارے کی نیت کی، 2 رکعت کے لیے نیت باندھی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی. تو حضرت زینب کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زینب کے گھر کے اندر آئے، اپنی بیوی کے گھر کے اندر آئے، اور آنے کے بعد میں حضرت زینب کو لے کر کے گئے، اور خوب اچھے طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کی دعوت کی اور ولیمہ کرایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت زینب، حضرت زید اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس طریقے سے الزام لگاتے ہیں، وہ لوگ صحیح تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے. ان لوگوں کو قرآن حدیث کے بارے میں، سیرت کے بارے میں صحیح علم نہیں ہوتا، اس لیے انہیں علم وہ سیکھتے تو نہیں، لیکن جب آپ ان چیزوں کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد میں آپ ان کو بتلائیں گے تو بتانے سے ان کو معلوم ہوگا کہ جو ہم کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں در حقیقت قصہ کچھ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے وہ لوگ سوچتے ہیں. ہمیں اپنے بارے میں، اپنی سیرت کے بارے میں، نبی کی بیویوں کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب